امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 11، دا ٹیچر۔ فزکس کے استاد عاقف کا گھر کا کمرہ معمول سے زیادہ بے ہنگم ہے جب اس نے اچانک اعلان کیا، اب سے تم میرے یرغمال ہو۔ عاقف کے بٹن کو چھونے سے ایک پرتشدد دھماکہ ان کے کلاس روم کو باقی اسکول سے الگ کر دیتا ہے۔ عاقف اپنے طالب علموں کو بتاتا ہے کہ پورے اسکول میں اور بھی بہت سے چھپے ہوئے ہیں، اور اب جب کہ اس کی توجہ ان کی طرف سے ہے، وہ انہیں ایک آخری انسانیت کا سبق دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ استاد اس وقت تک اپنی کلاس کو یرغمال بنائے گا جب تک کہ وہ اپنے ہم جماعت رویہ کی موت کے پیچھے سچائی کا سامنا نہیں کر لیتا، جو ایک مقبول طالب علم ایتھلیٹ تھا جس کے پاس یہ سب کچھ تھا جب تک کہ متعدد سکینڈلز کے بعد سب کچھ تباہ نہ ہو جائے۔ یہ تیزی سے عروج و زوال نوجوان لڑکی کی موت کے ساتھ ختم ہوا۔ جیسے ہی طلباء آہستہ آہستہ اپنے ہم جماعت کی موت کے پس منظر سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک بڑھتی ہوئی بھیڑ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایک بار جب یہ راز کھل جاتا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ استاد کا سبق صرف اس کے طالب علموں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ نمبر 10، ہیئر می۔ ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ ہیئر می غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکم اور میلتم دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوع سے فرار ہو جاتا ہے، اسکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویل چیئر پر گزارے گی، تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایکم، بیکر اور عائشہ کو شہر کے سب سے باوقار اسکول میں اپنی نئی طالب علمی کی زندگی شروع کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لیکن وہ جلد ہی سمجھ گئے ہیں کہ ان کی زندگی در حقیقت مشکل ہونے والی ہے۔ انہیں امیر بچوں کے درمیان زندہ رہنے کے لیے لڑنا پڑے گا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ دولت مندوں کی زندگی ان کے تصور سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 9، بلیک بورڈ۔ اپنے ہائی اسکول کے سالوں کے دوران اپنے دوستوں کی طرف سے غنڈہ گردی کی وجہ سے اطلس کو اپنی ماں کے ساتھ اپنا آبائی شہر چھوڑنا پڑا۔ برسوں بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور اپنے آبائی شہر میں اپنے سابقہ اسکول میں ریاضی کے استاد کے طور پر مقرر ہوتا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ اطلس اور اس کے گنڈوں کے لیے حساب کا دن آ گیا ہے، جو تقریباً اس کی موت کا سبب بنے، اور اس کے والد جنہوں نے ان تمام گنڈوں کو نظر انداز کر دیا جس سے وہ گزرا تھا، اور پھر ارمک ہے وہ لڑکی جس نے اس کا دل چرا لیا۔ اطلس کا راستہ آسان نہیں ہے۔ کیا وہ استاد ہوگا جو دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، یا اپنے غصے سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ظالم شخص؟ مجھے بتاؤ اطلس، تم واپس کیوں آئے؟ اپنی محبت کے لیے آپ کو پیچھا چھوڑنا پڑا یا پرانا سکور طے کرنا پڑا؟ نمبر 8، دا ڈسٹی کالر۔ وفا کو ایک ایلیٹس ہائی اسکول میں قبول کیا گیا تھا جو اس کی سخت جڑوں سے بہت دور تھا۔ وہ خوش تھا، پر اعتماد تھا، اور اس کی پوری زندگی اس کے آگے تھی۔ چنانچہ جب اس کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا تو اس کے دوست اس پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک پر اسرار خط آیا جس میں کہا گیا کہ اسے کیمپس میں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس میں اسکول کے داخلے کے امتحان کے جوابات بھی تھے۔ اب اس کے بہترین دوست علی، زینو اور عرب جوابات کی تلاش میں وفا کے اسکول میں داخلہ لیں گے۔ ان کی تلاش بالآخر انہیں ویکٹر کے بیٹے برک اور اس کے قریبی دوستوں جیمرے، ہازل، چاری اور ایگے تک لے جاتی ہے۔ نمبر 7، مائی لیفٹ سائڈ۔ ڈرامہ سیریز ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی سیرا کی زندگی کی پیروی کرتا ہے جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرا، جو اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، اس کا سامنا امیر اور طاقتور کتلو سوئے خاندان کے وارث سیلم سے ہوگا اور چنگاریاں اڑنے لگیں گی۔ نمبر 6،
4 and 1 کے فرسٹ لو یا پراگ نے بچپن سے ہی اپنے 4 مرد دوستوں کے ساتھ ایک دلچسپ اور رنگین زندگی گزاری تھی۔ ایک دن جب وہ بارش سے ملتی ہے تو اس کی دنیا ایک پر اسرار انداز میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 5، لو 101۔ 1990 کی دہائی میں ترکی میں 9 عمر بچوں کے ایک گروپ نے اپنی پیاری استاد کو پیار کرنے کے لیے اکٹھا کیا تاکہ اسے ان کے ساتھ شہر میں رہنے کی کوئی وجہ مل سکے۔ نمبر 4، بٹر سویٹ لائف۔ بٹر سویٹ لائف حیات کی کہانی ہے، جو ایک اعلیٰ نجی اسکول میں تاریخ کی استاد ہے۔ اس کا کام مالی طور پر اس کی چھوٹی بہن گوزدے کے لیے بطور طالب علم اسکول جانا ممکن بناتا ہے۔ ایک دن حیات کو ایک ضروری فون آیا کہ اس کی چھوٹی بہن کو پارٹی میں خطرہ ہے۔ حیات اپنی بے ہوش بہن کو ساتھی طالب علم کے ریپ ہونے سے روکنے کے لیے مقرر پتے پر عین وقت پر پہنچ جاتی ہے۔ جب حیات اس واقعے کے بارے میں لڑکے کے امیر باپ کا سامنا کرتی ہے تو وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ اپنی ملازمت سے محروم ہو جائے۔ حیات کو ایک سرکاری اسکول میں نئی نوکری مل جاتی ہے، جہاں اسے بدعنوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے اپنے طالب علموں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے نظام سے لڑنا پڑتا ہے۔ اپنی ہوشیاری اور ذہانت کے ساتھ حیات پیسے بٹورنے والی اسکول انتظامیہ کے گرد اپنے راستے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور دونوں بہنیں آخر کار طلباء کا اعتماد اور دل جیت لیتی ہیں۔ نمبر 3، اورفن فلاورز۔ ایلول ایک 16 سالہ ترکش لڑکی کو اس کے سوتیلے باپ نے جنسی طور پر ہراساں کیا اور اس کی ماں نے اس پر یقین نہیں کیا اور وہ ایلول کے ساتھ یتیم خانے چلی جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایلول کی دوستی یتیم خانے میں موجود لڑکیوں سے ہو جاتی ہے اور ہر لڑکی کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور لڑکیاں ایلول کی ماں اور اس کے شوہر کو طلاق دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اتنی اچھی لڑکی ہے جس کا نام فریدہ ہے، یتیم خانے میں ملازم ہے، اس کے پڑوسی کے ساتھ کی کہانی ہے۔ نمبر 2، ویٹنگ فار دا سن۔ زینب نامی ایک 9 عمر لڑکی اپنی اکیلی ماں کے ساتھ ایک بڑے شہر میں جانے کے لیے اپنا چھوٹا شہر چھوڑ کر جاتی ہے۔ کہانی اس کے ایک نئے ہائی اسکول اور وہاں کے دوستوں کے حلقے میں ڈھلنے کے بعد ہے۔ چھوٹی عمر میں اپنے والد کو کھو دیا، زینب ایک مضبوط لڑکی ہے جو جانتی ہے کہ کسی بھی شخص کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے جو لائن کو عبور کرتا ہے۔ جلد ہی وہ اپنے آپ کو ہائی اسکول کے مالک کیرم کے بیٹے کے ساتھ لڑائی میں پاتی ہے۔ ایک اچھی ایتھلیٹ ہونے کے ناطے زینب کو پی ای استاد جہان نے دیکھا، جو اس کی ماں کی پہلی محبت بھی ہے۔ تاہم چیزیں پیچیدہ ہونے لگتی ہیں۔ میلس کو اس حقیقت سے نفرت ہے کہ اس کے والد نئی لڑکی پر توجہ دیتے ہیں۔ ٹیچر کی بیٹی میلس نے اسکول کے بدماش کیرم کے ساتھ مل کر زینب کی اپنے نئی اسکول میں زندگی کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے۔ نمبر 1، دا سبلنگز۔ قادر، عمر، آسیے اور ایمل، یہ 4 بہن بھائی جو ایک دوسرے سے قریبی بندھے ہوئے ہیں، کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک عاقف عطاکل، وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے، ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب، مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں، ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن قادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔